اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ جو واقعہ ہے یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکی جو عیسائی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے شادی بھی کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسے مبارکباد مسلمان ہونے پہ، پھر اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ صرف اس ایک لڑکی کا نہیں ہے، یہ واقعہ آپ سب کے، ہمارے سب کے آس پاس ارد گرد اس معاشرے میں بہت ساری لڑکیوں پہ یہ واقعات گزر رہے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں ان واقعات کا شکار ہیں۔ اور وہ لڑکیاں کیوں شکار ہیں؟ ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی غلط انسان مل جانا وجہ ہے، یا پھر بار بار اس غلط انسان پہ انٹرسٹ کرنا، اس غلط انسان کے پیچھے جانا، کیا یہ غلطی ہے؟ اور آپ جب کھوج کریں گے تو آپ کو بہت سے واقعہ ایسے ملیں گے کہ جس کی وجہ یہی ہے کہ غلط انسان کے بار بار پیچھے جانا، غلط انسان کے بار بار ترلے منتیں کرنا، اور پھر اسی غلطی میں بار بار ڈبکیاں لگانا جو غلطی وہ پہلے کرتی ہیں۔ یا پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے، کچھ عورتوں کی خود اپنی غلطیاں ہیں جو کہ ایک بار غلطی کر لی، پھر اس غلطی سے بجائے سبق سیکھنے کے بار بار پھر اسی غلطی کو دہرانا، یا اپنی غلطی کو کسی نہ کسی مجبوری کا رنگ دے دینا، کیا یہ وجہ ہے؟ یا پھر وہ نشہ ہے۔ نشہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ نشہ پیسے کا بھی ہوتا ہے کہ فلاں ادھر تو پیسہ ہے۔ نشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑیاں ہیں، بڑے گھر کا بھی نشہ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ نشہ ایسی غلطیاں بار بار کراتا ہے؟ کیا یہ نشہ غلط بندے کی طرف بار بار لے کر جاتا ہے؟ تو اگر یہ بھی بات ہے تو کیا یہ نشہ پھر مل جاتا ہے؟ اگر پیسے کے لیے یہ غلطیاں کرتی ہیں عورتیں تو کیا وہ پیسہ انہیں مل جائے گا؟ دیکھیں، جو بندہ ہے ہی غلط، جو بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں اسی لڑکی سے جس کا نام اب مسلمان ہونے کے بعد ایمان ہے۔ اس لڑکی کا واقعہ ہے، اس لڑکی کا پورا واقعہ اگر آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے تو یہ لاہور رنگ پروگرام ہے، اس میں یہ واقعہ پورا ہے۔ ادھر میں پورا واقعہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پورا واقعہ بتانے پہ ٹائم ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کے چند پہلو ہیں، ان پر میں نے روشنی ڈال کر پھر ان پر تجزیہ کرنا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو پروگرام ہے لاہور رنگ کا، یہ تلاش پروگرام، اس کے جو اینکر ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو پروگرام کرتی ہیں، یہ اینکر جو ہیں، یہ جو پروگرام کرتی ہیں، اس سے بڑے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، بڑی بچیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ بڑی بچیاں کوئی غلط فیصلہ کرنے سے بچ جاتی ہیں، بڑی بچیاں، بڑے لوگ جو ہے وہ کسی غلط بندے کے ہتھے چڑھنے سے بچ جاتے ہیں ان کے یہ پروگرام دیکھ کر۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام دیکھ کر بھی وہ عقل سے اندھے رہتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ یہ پروگرام یہ تو فلاں کا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارا حساب اور ہے، ہماری مجبوریاں اور ہیں، ہم پر یہ جو واقعہ گزر رہے ہیں یہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، ہم اس کا کر کچھ نہیں سکتے۔ جو بندہ غلط ہے، آپ کی جو بھی مجبوریاں ہوں گی، جو غلط ہے وہ آپ کی وہ مجبوریوں کا بھی کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، آپ کی ان مجبوریوں کا کوئی حل نہیں کر سکتا، جبکہ وہ ہے ہی غلط ہے۔ جو آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں، وہ آپ کی مجبوریوں میں سوائے اضافہ کرنے کے ان میں کمی بالکل کسی صورت نہیں کر سکتا، ان میں اضافہ ہی اضافہ ہونا ہے۔ بہرحال جی، بات کرتے ہیں، آپ بات لے کر چلتے ہیں اس واقعہ کی طرف کہ یہ جو بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صبر دے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اسے خوشیوں سے بھر دے۔ پیچھے جتنی بھی اس نے پریشانیاں دیکھی ہیں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں اسے بہت ساری خوشیاں دے۔ لیکن وہ پریشانیاں تھی کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شادی آپ نے اپنی مرضی سے کر لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر بندے کو کچھ نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ اچھا ہے، فلاں شخص اچھا ہے، اس سے میری زندگی ٹھیک رہے گی، تو وہ اس سے شادی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن غلطی یہ ہے کہ پھر جب ادھر اس پر ظلم ہوا، یہ بھی لڑکی کی، عورت کی غلطی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جب سسرال میں یا خامد ظلم کرتا ہے
تو اس کی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے کون سا پتا ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے کس طرح کا نکلنا ہے۔ لیکن جب وہ اسے دیکھ لیتی ہے، اسے پہچان لیتی ہے، اس کا ظلم بھی دیکھ لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد جب وہ گھر آ جاتی ہے، یہ بچی جب گھر آ گئی تو گھر آ کر اس کے بقول کہ اس نے 1 مہینے کے بعد پھر اسے کال کی، اس کے منتیں، اس کے ترلے کیے اور اسے کہا کہ مجھے لے جاؤ، جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑو اور مجھے لے جاؤ۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑو، یہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے، خود اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرا رہی ہے، خود کہہ رہی ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ مطلب ہے کہ جو کال کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ جو ہو گیا اسے چھوڑو، تو مطلب یہی ہے کہ جو ہو گیا اس میں تم ٹھیک تھے، میں غلط تھی، لہذا تم اس بات کو چھوڑو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو پھر آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ بالکل میں نہیں لے کے آؤں گا، تم جس طرح گئی ہو اسی طرح تم آ جاؤ۔ مطلب کہ وہ اسے ٹھکرا رہا ہے، اسے ٹھوکر مار رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے۔ پھر اسے یہاں پہ ہی سمجھ جانا چاہیے کہ جب وہ اسے ٹھکرا رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے، اسے ٹھوکر مار رہا ہے، تو اسے ادھر ہی سمجھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بار اگر کسی نے اپنی مجبوری کے تحت اس کا جو بیٹا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس نے مناسب سمجھا کہ میں مطلب ہے کہ سمجھوتے کی طرف جاؤں، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فرض بھی ادا کیا، اس نے اسے کال بھی کی، اس نے اسے کہا کہ جو ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہنا ہی غلط ہے کہ جو ہو چکا ہے، کیونکہ جب وہ غلط تھا تو پھر یہ بات کیوں کہنی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے تم چھوڑو۔ میں اپنی مجبوری کی خاطر، میں اپنے گھر کو بچانے کی خاطر میں بولنے کو تیار ہوں جو کچھ ہوا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، وہ کل بھی غلط تھا، وہ آج بھی غلط ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن تم اگر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ ایسی غلطی نہیں کرو گے، تم اگر میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو گے، تو پھر میں اس بات پہ تیار ہوں، میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عزت کے ساتھ، مقام کے ساتھ، تو پھر میں تیار ہوں۔ لیکن اس نے بجائے یہ کہنے کے، اس نے خود اپنے آپ کو غلط کہہ دیا۔ چلو جی ٹھیک ہے، کہہ دیا۔ جب کہہ دیا تو اس کا جب آگے سے جواب تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں لے کر آؤں گا، تم جس طرح گئی ہو اسی طرح واپس آؤ گی، تو اس کو فوراً کال بند کر دینی چاہیے تھی اور پھر کبھی بھی ہٹ کر اس کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ اس کے بعد وہ منتے ترلے بھی کرتا، وہ اگر سونے کا بھی بن کر آ جاتا، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جس بندے نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، جس بندے نے مجھے ٹھوکر مار دی ہے، وہ اب کبھی بھی مجھے خوش نہیں رکھ سکے گا، اب کبھی بھی وہ میرا نہیں بن سکے گا، اب وہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو ٹھوکر مار دیتے ہیں وہ پھر کبھی بھی آپ کو خوش کسی صورت نہیں رکھ سکتے۔ جس مجبوری کا رونا رو کر، جس مجبوری کی چادر اوڑھ کر آپ بار بار ادھر سے ٹھوکر کھانے کے باوجود، بار بار ذلیل ہونے کے باوجود بار بار ادھر آپ گریں گے، تو پھر یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ آپ کی مجبوری کا صرف اور صرف فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو اور زیادہ سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ جو ضلالت آپ کی زندگی میں پہلے کچھ کمیاں رہ گئی تھیں، وہ جو دل کو تسکین دینے کے لیے آپ کو ذلیل کرنا، اس کی زندگی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ بھی اب وہ پورا کرے گا۔ جب آپ خود اسے کہہ رہی ہیں کہ میں غلط ہوں، مطلب ہے کہ تم چھوڑو، جو ہو گیا اس کو چھوڑو اور مجھے لے جاؤ۔ مطلب یہ کہ تم ٹھیک ہو، میں ہی غلط ہوں، اور تم اس بات کو چھوڑو اور مجھے لے جاؤ، تو پھر تو وہ لے جا کر بھی تمہارے ساتھ، آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، وہ پھر بدلے لے گا، آپ سے بدلے لے گا جو آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں غلط ہوں، تو پھر وہ غلط کو غلطیوں کی سزائیں دے گا، وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کرے گا۔ اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اس کے جو آس پاس ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، جو اس کے دکھ درد میں، دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہاں تک شرط رکھتا ہے کہ ان کو ذلیل کرو، اور وہ کرتی بھی ہے۔ پھر جب یہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے کہ جو اس کے اپنے ہیں، جو اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو وہ ذلیل کرنے پہ، ان کی بات نہ مان کر، ان کو ٹھکرا کر، وہ پھر اسی بندے کے پاس جاتی ہے جو کہ اسے بار بار ٹھکرا رہا ہے، بار بار اسے ذلیل کر رہا ہے، بار بار یہاں تک کہ اس پر ٹارچر بھی کرتا ہے۔ تو پھر وہ قصور کس کا ہوا؟ قصور میرے خیال کے مطابق بیٹا آپ کا ہے۔ آپ کا یہ قصور ہے کہ آپ نے کون سی چیز دیکھی، آپ کس نشے کے پیچھے چل پڑی تھی، کون سا ایسا نشہ تھا کہ جو بار بار آپ کو یہ غلطی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگر آپ
اس بات کو کسی مجبوری کا نام دیتی ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری کی چادر اوڑھنے کا نام اگر آپ اس کو دیتی ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی نشہ ہے۔ کیا نشہ ہے؟ یہ نشہ ہے کہ آپ دماغ سے نہیں سوچتی، آپ نے دماغ سے سوچنا نہیں شروع کیا، آپ نے ہمیشہ دل سے سوچا، اور دل سے سوچ کر اس پر آپ چل پڑی۔ نہ آپ نے دماغ سے سوچا، نہ آپ نے اپنے ان ماں باپ، ان ہمدردوں، اپنے لیے درد رکھنے والوں کے مشورے کو دیکھا، نہ ان کی بات کو مانا، بلکہ الٹا انہیں ذلیل کر کے، ان کی تذلیل کر کے اسی برے شخص کے ساتھ آپ چلی جاتی ہیں، بار بار جاتی ہیں، اور پھر جب بار بار ادھر سے ٹھکرائی جاتی ہیں تو پھر آپ روتی ہیں، پھر آپ کہتی ہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، اس کا درد ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ پہ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دگنی چگنی، اللہ تعالیٰ آپ کی بقایا زندگی میں آپ کو خوشیاں دے۔ لیکن میرا یہ مشورہ ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ غلط تھی، آپ کے فیصلے غلط تھے، آپ جس بندے کی طرف بار بار جا رہی تھی وہ بندہ غلط تھا، اس نے ٹھیک نہیں ہونا تھا، تو میں نے کیوں بار بار اس کی طرف رجوع کیا، تو پھر اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہماری دعا ہے کہ آپ کو بہت ساری خوشیاں ملے، لیکن آپ کے کرنے کے کیا کام ہے؟ آپ کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو بچہ ہے اس بچے کو آپ کے والدین، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بتا رہی ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے والدین اس کی اور آپ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ کو خرچہ وغیرہ دیتے ہیں، تو سو بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ادھر سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ یہ مناسب سمجھتی ہیں کہ آپ محنت مزدوری کر کے، بڑی عورتیں کرتی ہیں محنت مزدوری، بڑی عورتیں بٹھوں پر کام کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، بڑی عورتیں مزدوری کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتی، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے بھی، تو آپ اس کا انتخاب کر لیں، اس کا انتخاب کر کے پھر ماضی کو بالکل چھوڑ دیں۔ بہت سارے گھر، بہت سارے رشتے بعد میں انہیں جب ٹھیک بندہ مل بھی جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ جو پہلے برا ملا تھا اس برے کو وہ عورت چھوڑتی نہیں تھی، اس برے کا خیال اس نے نہیں چھوڑا ہوتا تھا، اور پھر یہی وجہ بنتی ہے کہ پھر دوبارہ اس جگہ سے بھی ان کا جو نظام ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ کسی اور کے ساتھ آپ زندگی بسر کرنا چاہیں اور یہ فیصلہ آپ کریں، تو پھر آپ کو اپنا ماضی بالکل بول دینا چاہیے، بالکل ماضی والا جو صفحہ ہے اسے بند کر دینا چاہیے، اس کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اسے اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں کبھی بھی نہیں لانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ ماضی کو اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں لے کر آئیں گی تو پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ اکثر گھر اسی وجہ سے برباد ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ پیچھے اچھائیاں نظر آتی ہیں اور آگے کچھ نہ کچھ برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اچھائیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ اچھائیاں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جی پیچھے تو ہمارے گھر، ہمارا بہت بڑا گھر تھا، کمرے زیادہ تھے، اس کے پاس گاڑی تھی، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس مکان بہت بڑا تھا، اس کے پاس مکان بہت بڑا نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر تو گاڑی، اگر تو پیسہ پیچھے تھا تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں تھا، اور ادھر اگر نہیں ہے، ادھر اگر گاڑی نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی قسمت ہے، آپ کے نصیب ہیں۔ اگر آپ کی قسمت میں پیسہ، اگر آپ کی قسمت میں دولت، شہرت ہوئی تو وہ ادھر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر جو پیچھے تھا وہ بھی آپ کے لیے نہیں تھا۔ بڑے گھر ایسے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس گاڑیاں بنگلے نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ یہ ایک فرق ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور اپنی قسمت پہ، اپنے لکھے پہ راضی رہنا اولیاء کرام کا فرمان ہے، اولیاء کرام کا طریقہ کار ہے، اور اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہمیشہ ہمیشہ بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ اپنا فضل و اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں عطا فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔